أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. تعریف اسی ذات کے لیے مخصوص ہے جو رب العالمین ہے. ربوبیت کرنے والا ہی تعریف کا حقدار ہوتا ہے. انسانوں میں بھی وہی لوگ تعریف کے حقدار ٹھہرے ہیں ہمیشہ ہر دور میں جنہوں نے ربوبیت کا حق ادا کیا، جنہوں نے انسانوں کو کچھ دیا. ہماری بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ ہم بھی انسانوں کو آگے بڑھانے کا سبب بنے. ربوبیت کہتے ہیں ایک اسٹیپ آگے بڑھانا، یہاں تک کہ اس کو حد کمال تک پہنچانا، آپٹیمم لیول تک لے کر جانا. کسی چیز کے پیدائش کا جو مقصد ہوتا ہے وہاں تک لے کے جانا. جیسے ایک بیج ہوتا ہے، بیج کی ربوبیت کیا ہے کہ وہ پھل تک جائے. ایک کسان جو ہوتا ہے وہ اس کو پھل تک لے جا کر چھوڑتا ہے. اللہ نے بھی اپنے آپ کو کسان سے تشبیہ دی ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه. وہ کسی بھی پودے کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے تنوں کے اوپر مضبوط کھڑا ہو جائے. تو انسانوں کو اس طرح سے آگے بڑھانا، تو للہیت کیا ہے؟ انسانوں کو دینا. لیکن اکثر انسان جو ہوتے ہیں وہ للہیت کے اوپر قائم نہیں ہوتے نا، وہ بس انسانوں سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین انسانوں کو دینا چاہتا ہے. تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک عام انسان میں اور ایک اللہ والے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. انسان کو جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے. تو عام انسان جو ہوتے ہیں، جو خدا سے دوری جن کے پاس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ انسانوں سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے رہتے ہیں. بات بات پہ غصے ہو جائیں گے. شاہ قبلہ فرماتے تھے نا کہ اللہ والا جو ہوتا ہے اس کی مثال دیتے تھے شاہ قبلہ کہ لہم اجرہم غیر ممنون. اللہ والا جو ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر احسان نہیں رکھتا. لہم اجرہم غیر ممنون. اللہ بھی انسانوں سے جو ہے وہ ایثار مانگتا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے ایثار کرتے ہیں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر انسان اللہ کی محبت میں ایثار کرتے ہیں. اور انسان بھی اللہ کی محبت میں جو ہے وہ ایثار کرتا ہے. اللہ اس کا اجر دیتا ہے. تو لہم اجرہم غیر ممنون، ایک ایسا اجر ہوتا ہے یہ، ایک انسان اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور اللہ اس کا مددگار بنا ہوا ہے. اس کی محبت میں وہ اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ زیر بھی کرتا ہے، اس کو ایسی طاقت بھی دیتا ہے کہ اس کے دشمن اس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں.
لیکن ایک دوسرے کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا. بندہ بھی کوئی احسان نہیں رکھتا، اللہ بھی کوئی احسان نہیں رکھتا. لہم اجرہم غیر ممنون. ممنون احسان ایک دوسرے کے احسان تلے دبتے نہیں ہیں وہ. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے احسان تلے کوئی نہ دبے. تو اللہ والا جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ انبیاء نے جو ہے وہ یہ ایک بات کہی کہ ما علیہ اجری ان اجری اللہ علی رب العالمین. میں انسانوں کو جو کچھ بھی علم دے رہا ہوں اور یا جو کچھ بھی ایثار کر رہا ہوں ان کے لیے، تو وہ ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، وہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا اجر بھی اپنے اللہ سے ہی چاہتا ہوں. تو ایک انسان جو ہے وہ اس درجے مخلص ہو جاتا ہے اور اپنا احسان جو ہے وہ دھرتا نہیں انسانوں کے اوپر، حالانکہ ہر قدم پر ان کے اوپر احسان کر رہا ہے لیکن احسان دھرتا نہیں. وہ انسانوں سے ناراض نہیں ہوتا کہ کوئی میرا کوئی کام کیوں نہیں کرتا. کوئی میرے سامنے مومنوں کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی، قرآن حکیم میں آیا کہ وہ لوگوں پر اپنا احسان نہیں دھرتے اور اس بات کے بھی خواہاں نہیں ہوتے، اس بات کی بھی طلب نہیں ہوتی ان کو کہ کوئی ان سے شکریہ کا لفظ بھی کہے گا. جب وہ احسان کرتے ہیں کسی کے اوپر تو خالص ہو کر کرتے ہیں، شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہتے ان سے. تو مالک کو غصہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ نوکر کو تنخواہ دیتا ہے. اللہ اور بندے کا معاملہ ایسا ہے، مالک کو غصہ نہیں آتا اور نوکر کو جو ہے وہ تنخواہ نہیں ہوتی. نہ نوکر کو تنخواہ ہے نہ مالک کو غصہ ہے، دونوں کمفرٹیبل ہیں. ایسے اللہ والا جو ہے وہ ایسا کمفرٹیبل کنڈیشن کے اندر آتا ہے کہ وہ انسانوں سے جو ہے وہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا. وہ جو بھی ایثار کرتا ہے، جو بھی قربانی دیتا ہے، جو بھی احسان کرتا ہے، تو اس کی جزا انسانوں سے طلب نہیں کرتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ اس بات کے اوپر ہے کہ احسان کا بدلہ بس یہی ہے کہ اللہ نے تم کو محسن بنا دیا. اب کیا ہوتا ہے انسانوں کے اندر، گھر کے اندر تنخواہ لا کے دے رہے ہیں، اما ابا کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں تنخواہ، تو بچوں کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے، اس بچے کو کہ دیکھو میں تو گھر پہ تنخواہ لا کے دیتا ہوں. احسان سمجھتا ہے، حالانکہ ماں باپ نے ان کو اس کے بچپن میں اس کے اوپر بہت احسان کیا ہے. وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے. ماں یا باپ جب کبھی کوئی بات کہتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی. گھر کے اندر کوئی نوکرانی ہوتی ہے، کام کرنے والی ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا بولا تھا مگر اس نے یہ کام نہیں کیا. تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کو تنخواہ دینی ہے مہینے کے آخر میں، تو وہ اس کو غصہ آتا ہے. چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بہت ساری باتیں سناتے ہیں گھر میں، کیونکہ وہ نوکر ہے. ایک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ بہت کمفرٹیبل کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، اور
حتیٰ کہ حضرت انس جو ان کے نوکر تھے، گھر کے اندر غلام تھے، لیکن عمر میں ذرا چھوٹے تھے، ان کا کھیل کود کے اندر زیادہ دھیان رہتا تھا، تو اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا. حضرت انس کا اپنا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا کوئی کام ہوتا تھا تو کبھی کبھی کھیل کود کے اندر دھیان ایسا ہو جاتا تھا کہ میں منع بھی کر دیتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بات کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے. وہ اس وقت ان کو نظر انداز کرتے تھے اور وہ کام جو ہے وہ خود کر دیا کرتے تھے. ایسا بارہا ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن پھر وہی غلام جو ہے وہ ایسے تھے کہ وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جب ان کو تھوڑی شعور آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا چپک گئے یا ایسا جڑ گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ایک ایسا وجود جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا اس بات کے اوپر کہ فلاں نے جو ہے وہ میرا کام کیوں نہیں کیا، فلاں میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلا. بیوی پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو گھر کے اندر پیسہ لا کے دیتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی بھی اس کے لیے بہت کچھ ایثار کر رہی ہے. وہ بچوں کے اوپر غصہ آتا ہے، ماں باپ کو بچوں کے اوپر غصہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، ان کو اتنا بڑا کیا، تو وہ بچے جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتے یا نہیں مان رہے ہیں، تو ماں باپ کو غصہ آنے لگتا ہے. تو لہو مجروم غیر ممنون، اللہ بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے معاملہ کرتا ہے. ایک اللہ والا جو ہوتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا اس بات کے اوپر کہ میری بات کیوں نہیں مانی، جیسا میں سمجھتا ہوں ویسا کام کیوں نہیں کیا. اس بات کے اوپر غصہ نہیں آتا اس کو. اپنے نفس کے لیے غصہ اس نے حرام کر لیا اپنے اوپر، خالص ہو گیا اللہ کے لیے. تو ایک انسان جو ہے اللہ کے لیے جب خالص ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو غصہ بھی آ رہا ہے تو اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور اگر محبت بھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہو رہی ہے. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے عداوت. کسی سے دشمنی بھی ہے تو اللہ کے لیے. اگر اللہ کا معاملہ بیچ میں سے ہٹ جائے، نفس آ جائے بیچ میں، تو اس کو غصہ نہیں آتا. پھر ایسا ایک واقعہ حضرت علی کے تعلق سے منسوب ہے، اور یہ واقعے کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پھر اس کو دہراتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو نہیں لا پاتے. ہمیں بار بار غصہ آتا ہے، ہمیں بار بار الجھن ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویسا کیوں نہیں کرتے جیسا کہ ان کو کرنا چاہیے، یا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے. تو حضرت علی نے میدان جنگ کے اندر ایک یہودی کو پچھاڑ دیا. یہودی نیچے گر گیا، حضرت علی کے ہاتھ میں خنجر تھا، یہ تلوار تھی، اور پورا موقع تھا کہ اس کو قتل کر دیتے. اور جنگ کا معاملہ تھا، یہ کوئی عام جھگڑا بھی نہیں تھا کوئی. اس نے جو ہے منہ پر تھوک دیا. حضرت علی جو ہے وہ اس کی سینے کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹ گئے. وہ انتہائی حیران ہوا کہ جنگ کا موقع تھا اور انہوں نے جو ہے وہ قتل بھی نہیں کیا. تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا، اس کو تو اس بات کی کوئی امید ہی نہیں تھی. اس نے کہا کہ آپ کیوں ہٹ گئے ہو، قتل کیوں نہیں کیا مجھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا
کہ جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو غصہ آ گیا تھا. کہنا تو اس سے کیا ہوا؟ غصے سے ہی تو لڑائی ہوتی ہے. کہلے نہیں، ہم جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں. تو ایک انسان جو ہے اس درجے خالص ہو جائے کہ اس کی محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یعنی انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اللہ کے لیے کیا مطلب؟ انسانوں کی ربوبیت کا مقصد ہے. انسان اگر ربوبیت نہیں حاصل کر رہے تو اپنے نفس کے لیے کیا غصہ کرنا، اپنے نفس کے لیے کیا وہ کرنا. ہاں، بچوں کے اوپر سختی بھی کی جاتی ہے. ایک مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے نوکر کے اوپر سختی بھی کرتا ہے، لیکن کس لیے؟ اسے اس نوکر کی جو ہے وہ بقا، اس نوکر کا تزکیہ، اس نوکر کی ڈیولپمنٹ مقصود ہوتی ہے. بچوں کی ڈیولپمنٹ مقصود ہے، اس لیے ماں باپ جو ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑی سختی کا برتاؤ بھی کرتے ہیں. نہیں پڑھتا ہے تو سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے اپنے پرسنل نفس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے کیا سکھا رہا ہے انسانوں کو. اللہ رب العالمین اخلاص سکھا رہا ہے انسانوں کو. اخلاص، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرنا، اپنے نفس کے لیے کوئی سختی نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے کوئی کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا ہے. اگر دباؤ ڈالنا بھی ہے، اگر سختی کرنی بھی ہے، حتیٰ کہ محبت بھی اگر کرنی ہے، تو پھر اس کا بھی مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے تاکہ انسانوں کا تزکیہ ہو، انسان اس سے آگے بڑھیں، انسان اس سے فائدہ اٹھائیں. انسانوں کا فائدہ مقصود ہونا چاہیے. ایک اللہ والا جو ہے وہ اس درجے خالص ہوتا ہے کہ اس کو انسانوں کے تزکیے سے ہی مطلب ہوتا ہے، اس کو اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا. وہ انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے اس لیے تاکہ انسان آگے بڑھے. وہ انسانوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، کہیں بیچ میں رک نہ جائیں، کہیں بیچ میں ٹھہر نہ جائیں، کہیں ان کے اندر کوئی سڑان نہ پیدا ہو جائے. تو ہر لمحہ انہیں انسانوں کا خیال ہوتا ہے. ایک ایسا انسان جو ہے وہ خالص جب محبت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تو ایسی محبت جو ہوتی ہے وہ فاتح عالم، محبت فاتح عالم، وہ تمام انسانوں کو جو ہے ان کے دل جیت لیتا ہے. تو ایسا دل جیتنے والا انسان جو ہے وہی اللہ والا ہوتا ہے اپنے دور پہ. تو مخلص لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو مخلص لوگوں کو ہمیشہ تقوی والے لوگوں کو اپنے ساتھ وہ جمع کرنا چاہتا ہے. مفاد پرستوں کا اجتماع اس کے گرد نہیں ہو سکتا. اللہ والے کے گرد حضرت قبلہ نے، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے معراج المومنین کے اندر اللہ والے کی تعریف لکھی ہے، اور اس کے اندر یہ تعریف میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ والے کے گرد جو ہے وہ مفاد پرستوں کا اجتماع نہیں ہوتا، اللہ والے کے گرد تقوی والے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو تقوی والے لوگوں کا جمع ہونا، اللہ والے کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے اقربا، جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. وہ خود جنت میں ہے، اس دنیا کے اندر بھی وہ ایمان اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اور انسان بھی اس کو ایسے ملتے ہیں جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ جنت میں اس کے اپنے رشتے دار، اس کے ماں باپ، اس کے دوست احباب سب اس کو جمع کر دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جو تقوی والے ہوں گے، تقوی والے لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. ہم کو دعا میں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہم کو مفاد پرست لوگوں کا امام مت بنانا،
ہم کو تقوی والے لوگوں کا امام بنانا، ہماری بیویاں تقوی والی ہوں، ہمارے بچے تقوی والے ہوں، جس طرح ہم خلوص کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ان کا بھلا چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، تو سب کا بھلا سب کی خیر چاہنے والے لوگ ہی ہمارے گرد جمع ہو، باقی اور کوئی بھی ہمارے گرد جمع نہ ہو۔ جس کو اپنے ذاتی مفادات کا خیال ہو ایسے لوگ ہمارے گرد جمع نہ ہو، کیونکہ انسان خوشی جو ہے انہی لوگوں سے حاصل کرتا ہے، خوشیوں کی جنت اسی انسان کو ملتی ہے جو خود دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتے دار، ہمارے اقربا، ہمارے دوست احباب جب دینے والے بنتے ہیں تو ہی ان کے ساتھ ہم کو سکھ ملتا ہے زندگی میں، ورنہ باقی اور کسی کے ساتھ ہمیں سکھ نہیں مل سکتا، مفاد پرست لوگوں کے ساتھ کبھی سکھ نہیں ملتا۔ تو ایک انسان جو ہے وہ تقوی کی راہوں کے اوپر جب چلتا ہے تو متقی لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایک خدا کا قانون ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتروں کے ساتھ کبوتر اڑے گا، باز کے ساتھ باز اڑے گا۔ ایک پرخلوص انسان جو ہوگا اس کے گرد میں خود پرخلوص لوگوں کا اجتماع ہو سکتا ہے، باقی اللہ والا اپنے گرد اللہ والوں کا اجتماع رکھتا ہے۔ جو غیر اللہ ہے، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے انسانوں کو اس کی صحبت سے ہول اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو مفاد تو کوئی اس سے حاصل نہیں ہو رہا، نہ شہرت، نہ عزت، نہ دنیاوی شہرت کی اللہ والے کو تمنا ہے، تو ایسے لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ والے کے گرد کبھی آ کے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ وہ خود گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جس کو دنیاوی عزت کا خیال ہے ایسے لوگ بھی اللہ والے کے گرد جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ والے کے گرد دنیاوی عزت وہ خود لوگ دنیا دار جو ہیں وہ اس کو قریب نہیں آنے دیتے، اللہ والے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دنیا دار، دنیا کی عزت حاصل کرنے والا کوئی انسان اس کے گرد کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان دولت کا خواہش مند ہے وہ اس کے گرد جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دولت تقسیم کرنے والا ہے، وہ اپنے پاس کچھ رکھنا نہیں چاہتا، وہ انسانوں کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ تو جہاں پہ دینا پڑتا ہے وہاں پہ کوئی دولت حاصل کرنے والا انسان کیسے آ کر بیٹھ سکتا ہے؟ اس صحبت کے اندر اس کو ہال اٹھتا ہے۔ تو اللہ والا نہ عزت کی تمنائی ہے، نہ شہرت کا تمنائی ہے، نہ دولت کا تمنائی ہے، نہ اور دنیاوی اقتدار کا تمنائی ہے، اس کو اقتدار بھی نہیں چاہیے۔ کوئی اس کی بات سنتا ہے فبہا، کوئی نہیں سنتا ہے تو بھی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا بے پرواہ انسان، اللہ الصمد یعنی صمدیت کی شان رکھنے والا انسان، وہی اللہ والا ہوتا ہے اپنے دور میں۔ تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں ہم کہ رب العالمین ہم کو ایسا ہی پرخلوص بنائے، ایسا ہی خالص بنائے اپنے لیے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی آیا کہ مخلصین لہ الدین، ایسے لوگ جو کہ دین کے معاملے میں یعنی زندگی گزارنے کے معاملے میں خلوص کا دامن جو ہے وہ اپنے نہ نہیں چھوڑتے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ مومن بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا اجتماع، ایسے لوگوں کا کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو کرنا، اے اللہ ہم کو ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان، اور کیا ہے اس کے اندر کہ وجعلنا مال ابرار، ہم کو جو ہے وہ ایسے انسانوں کے ساتھ کرنا جو کہ وہ خلوص انسان ہو، جو کہ تقوی والے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو کر دینا۔ وجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ والے کی دعا جو ہے وہ یہی ہے
کہ وجعلنا المتقین اماما، اس کو دولت کی خواہش نہیں، اس لیے وہ دولت مندوں کے گرد آگے پیچھے نہیں گھومتا، اس کو اقتدار کی خواہش نہیں، اس لیے وہ اقتدار جن کے ذریعے سے اس کو مل سکتا ہے ان کے گرد نہیں گھومتا، اس کو شہرت کی تمنا نہیں ہے، اس لیے وہ شہرت حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ اللہ والا جو ہے وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ خود کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود تقوی والا ہے۔ تو یہ رب العالمین سے ہماری بھی دعا ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو تقوی والے لوگ ہیں، جو تمنائی نہیں ہے کہ ان کو عزت ملے، جو تمنائی نہیں ہے کہ ان کو اقتدار ملے، جو تمنائی نہیں ہے کہ ان کو کوئی دولت ملے، ایسے پرخلوص لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو۔ تو یہ ہماری بھی دعا جو ہے وہ اس میں ہی ہونی چاہیے، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔